السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستو، وہ بات جس کو آج سے پہلے کانسپیریسی تھیوری مانا جاتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، وہ بات خود اسرائیل نے تسلیم کر لی ہے۔ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ اسرائیل کا خود کا کروایا ہوا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 ناظرین، یہ وہ تاریخ ہے کہ جب دنیا ہی بدل گئی پوری۔ غزہ کے اوپر جس طرح سے چڑھائی کی گئی، فلسطین کو برباد کیا گیا، پوری دنیا کو اس جنگ میں جھونکا گیا، ایران اس جنگ کا حصہ بنا، ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل نے پلٹ کر ایران پہ وار کیا، یمن اس جنگ میں کود پڑا، یمنی حوثی کود پڑے۔ یہ سب ہوا تھا 7 اکتوبر 2023 کو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ 1-1.5 سال کی جنگ جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے وہ جاری ہے، اور آج بھانڈا کیا پھوٹتا ہے کہ اصل میں یہ جنگ تو حماس نے شروع ہی نہیں کی تھی۔ حماس پہ الزام یہ لگتا تھا کہ اگر تو حماس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں تھی تو حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا ہی کیوں۔ اب خود اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے، آپریشن ہینیبل کے نام سے ایک آپریشن تھا دوستو، جس کا آغاز کیا تھا اسرائیل نے خود۔ حماس سے حملہ کیا تھا؟ حماس کا جو ٹارگٹ تھا نا، وہ تھے اسرائیلی فوجی، وہ تھے اپنے قیدیوں کو چھڑوانا۔ جو اس میں سویلین مارے گئے اور جو 1500 اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے اندر عام لوگ، وہ کون تھے؟ ان کو مارنے والا کون تھا؟ ان کو مارنے والے تھے اسرائیلی ہیلی کاپٹرز، ان کو مارنے والے تھے اسرائیلی ٹینک۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو، یہ خبر بہت زیادہ عام ہوئی تھی کہ جس روز یہ سب کچھ ہو رہا تھا ناظرین، یعنی 7 اکتوبر والے روز جب سب کچھ ہو رہا تھا، اس دن ایک پارٹی چل رہی تھی اسرائیل کے ایک بیچ پہ، ایک بڑی زبردست پارٹی چل رہی تھی۔ اس پارٹی میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو مار دیا گیا۔ کیسے مارا گیا دوستو؟ یہ اس بات کا اعتراف خود جو گیلنٹ، جو کہ ڈیفنس منسٹر ہے، جس کے انٹرویوز آج بہت وائرل ہو رہے ہیں، اس کے انٹرویو پر میں کوئی 3-4 ویڈیوز بنا چکا ہوں اب تک، اس نے اعتراف کیا ہے کہ آپریشن ہینیبل خود اسرائیل نے کروایا تھا اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ اس کی ڈیٹیل میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ ڈیٹیل دوں گا۔ مدر آف آل بامز، امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کو نان نیوکلیئر بام ہے یہ، لیکن اس کو مدر آف آل بامز کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا بام ہے۔ یہ ایک دفعہ تورا بورا کے مقام پہ گرایا گیا تھا جب ٹرمپ کا دور تھا، پہلا دور تھا ٹرمپ کا۔ تو تورا بورا جو کہ افغانستان کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ افغان طالبان جو ہے وہاں پہ چھپے ہوئے تھے، تو وہاں پہ مدر آف آل بامز گروایا گیا تھا۔ وہ اتنا بڑا بام تھا دوستو کہ پاکستان اور کشمیر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایک بڑی مائنر چھوٹے سے اسکیل کا زلزلہ بھی محسوس کیا گیا تھا۔ یہ اتنا ہیوی اور وزنی بام ہے، اسرائیل کو دیا گیا ہے دوستو۔ اور اب میرے سامنے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم پرائم منسٹر کی۔ اس انسان کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا، مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ انسان کتنا شیطان صفت آدمی ہے۔ کل بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ عرب ممالک، بلکہ یہ خبر شاید میں دینا بھول گیا تھا آپ کو، عرب ممالک جو ہیں وہ پیسہ لگائیں غزہ کے اندر اور اہل غزہ کو بسائیں۔ یعنی تباہ کرنے والا امریکہ، تباہ کرنے والا اسرائیل، پیسہ وہ نہیں لگائے گا غزہ کی بلڈنگز کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، غزہ کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے۔ یہ کام اہل عرب کو کرنا ہوگا، UAE کو کرنا ہوگا، سعودی عرب کو کرنا ہوگا، قطر کو کرنا ہوگا، جارڈن کو کرنا ہوگا، ورنہ جتنی بھی رعایات ان ملک کو امریکہ دے رہا ہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں دینا بند کر دوں گا۔ یہ ذرا گفتگو سنیے اس انسان کی آپ۔ לגמרי. אנחנו נעשה הכל להחזיר את כל החטופים, אבל חמאס לא יהיה שם. یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگریز ود می ٹو ریٹرن آل دا ہاسٹیجز۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میری بات ہو گئی ہے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جتنے بھی یرغمالی موجود ہیں اس وقت، یعنی جو قیدی موجود ہیں اس وقت، فلسطینی قیدی اسرائیل میں موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ واپس کیا جائے، حماس کے حوالے کیا جائے، اور جو حماس کے پاس اسرائیلی قیدی موجود ہیں ان کو حماس واپس کر دے گا۔ اس کے بعد اینڈ دین کرش حماس فرام ایگزسٹنس، حماس کا وجود ہی مٹا دیا جائے۔ دوستو، ابھی تو ان کے قیدی حماس کے پاس تھے، تو انہوں نے غزہ کا کیا حال کیا؟ کوئی ایک بلڈنگ نہیں چھوڑی، کوئی ایک عمارت نہیں چھوڑی۔ 67,000 بچے، عورتیں، بڑے، جوان مار دیے انہوں نے۔ اب یہ جب اپنے پرزنر، اپنے یرغمالی واپس لے لیں گے تو سوچئے یہ اہل غزہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور اب تو اہل غزہ سیز فائر کے بعد واپس بھی لوٹ آئے، یعنی اب وہ وہاں پہ نہیں ہیں، اب وہ واپس لوٹ آئے ہیں، ان کھنڈروں کے اندر وہ واپس آ چکے ہیں۔ تو دوبارہ مجھے اس بات کا قطعی احتمال نظر آ رہا ہے
کہ بہت جلد جو ہے وہ اسرائیل جنگ شروع کر دے گا. اچھا اب ایک چیز جو کہ بہت میرے لیے حیران کن ہے, ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ناظرین کی, ویڈیو بڑی حیران کن ہے, بلکہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بچ جائے گا. دوستو یہ ویڈیو ہے شاہ عبداللہ کی, جو کہ بادشاہ ہے, اللہ بھلا کرے آپ کا, جارڈن کا. وہ یہ کہہ رہا ہے, اب بڑی حیرانی کی بات ہے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل پر بہت جلد حملہ کرنے والا ہوں. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے, سنیے ذرا. Children, more journalists, more aid workers, and more medical personnel than any other war in recent memory. In the absence of global accountability, repeated horrors. میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں اس کے. یہ مکھی بھی آج اسرائیل کی طرح ہی تنگ کر رہی ہے بائی دا وے. اسرائیل از اے جینوسائڈل ٹیررسٹ اسٹیٹ ایز ایکسپلینڈ بائی دا کنگ آف جارڈن. اردن کے بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے اسرائیل. یہ الفاظ میں نے اس انسان کے منہ سے پہلی بار سنے. میرے لیے بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اس انسان نے یہ بات کی ہے, اور پھر یہ کہہ دینا کہ میں بہت جلد تیاری کر رہا ہوں جنگ کی. یہ میرے لیے حیرانی کی بات ہے. دو ممالک, ایک مصر اور ایک اردن. اچھا مصر نے کیا کیا؟ مصر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے. یہ مصر نے پورے 15 مہینوں میں, جب تک یہ جنگ چلتی رہی 15-16 مہینوں میں, اس نے یہ کام نہیں کیا. مصر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے, اور اس ویڈیو میں اس نے اپنی جنگی طاقت کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل کو للکارا ہے. میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں گے نا, اگر آپ ایکس اکاؤنٹ پہ, ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں چلا نہیں سکتا. یہ سب کچھ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی انہی کے زیر اثر ہے, انہی صہیونیوں کے زیر اثر ہے. وہ ڈیلیٹ کر دیں گے ہماری ویڈیوز. تو ناظرین اب ہوا یہ ہے کہ اردن اور مصر جنگ کے لیے تیار ہیں. مصر پہلے بھی بتا چکا ہوں, عرب دنیا میں سب سے بڑی جو فوج ہے, سب سے جو طاقتور فوج ہے, وہ مصر کے پاس ہے. مصر جنگی تیاریاں کر رہا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے ہمارے ملکوں میں نہیں بھیج سکتے. اب پتہ نہیں یہ اہل غزہ کی محبت میں کر رہے ہیں یا اپنے ملک کو غزہ والوں سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ حماس ادھر نہ آ جائے کہیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور بھی خبریں میرے پاس ناظرین موجود ہیں. اچھا کینیڈا اور بھارت آپس میں ان کا ایک بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے. آپ مجھے بہت سے لوگ جو ہے وہ انڈیا سے دیکھتے ہیں, بھارت سے دیکھتے ہیں. دوستو فیٹف کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے جسٹن ٹروڈو نے بھارت کو. جسٹن ٹروڈو یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک دہشت گردانہ اسٹیٹ ہے, اس کو بلیک لسٹ کیا جائے فار ٹیررزم آن فارن سوئلز, یعنی دوسرے ممالک میں دہشت گردی پھیلانے کے نام پہ بھارت کو بلیک لسٹ کیا جائے. یہ ہے کیا؟ اب جو لوگ بھارت سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے, اور انڈیا سے بہت سے کینیڈا میں بسنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انڈینز ہیں, بھارت سے گئے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس وقت کینیڈا سے انڈینز کی میس ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے. ان کو میسیولی بے دخل کیا جا رہا ہے. وہاں پہ کینیڈا میں جو کچھ سکھ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, یا جو سکھ سیپریٹسٹس ہیں, علیحدگی پسند ہیں, وہ کینیڈا میں بہت بڑی تعداد میں نہ صرف رہتے ہیں بلکہ وہاں پہ وہ اس تحریک کو بڑھاوا بھی دے رہے ہیں, چلا بھی رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کا قتل ہوتا ہے پچھلے 1-2 سالوں میں. کینیڈا کا الزام ہے کہ بھارت نے یہ قتل کروایا ہے, اور وہ اب بھارت کے ساتھ آئی ٹو آئی دیکھ رہا ہے. یہ ایک دشمنی ہے بھارت کی جو کینیڈا کی جو آج کل چل رہی ہے. اس پہ کسی دن میں تفصیل سے بات کروں گا, لیکن خبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات جو ہیں, ان کے جو ریلیشنز ہیں, وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بالکل آخری خبریں رہ گئی ہیں میرے پاس دینے والی, وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں ناظرین. اسرائیل کے میں آپ کو جو آخری خبر جو میں نے آپ سے جو بڑی خبر تھی, یہ جناب یوف گیلنٹ confirms Israel activated Hannibal Directive to kill its own citizens and soldiers on October 7, which it blamed for Hamas. Israel uses, اب یہ AF کہہ رہا ہے, AF پوسٹ بہت بڑا اخبار ہے, Israel uses attack helicopter, drones, tanks to fire on its own citizens that day. جناب والا کہ یہ اب اسرائیل کا فارمر ڈیفense منسٹر, اور یہ فارمر وہ نہیں ہے کہ جس کو جنگ کا پتہ نہیں تھا, یہ وہ منسٹر ہے کہ جو جنگ جس نے کروائی تھی. یہ تو ابھی حال ہی میں اس کو نیتن یاہو نے نکالا ہے, ان کی آپس کی لڑائی چل رہی تھی, میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں. ادروائز یہ آدمی وہ ہے ناظرین کہ اس نے پوری جنگ کو خود سنبھالا ہوا تھا, یہ جنگ کرنے والا آدمی تھا, اسی کے حکم پہ سب کچھ ہوا, اور اس بات کا اس نے اعتراف کیا ہے. اگر اب بھی اسرائیلی خود نہیں جاگے کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے ان کے ساتھ, یا امریکی نہیں جاگے کہ ان کی حکومت ان کے ٹیکس پیئر بنی کے ساتھ کیا کر رہی ہے, تو پھر اس سے بڑی خبر کوئی اور ہو نہیں سکتی. اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین, اللہ نگہبان.